اللہ کے نیک بندوں سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو انتہائی پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور اتنی پشیمانی ہوتی ہے کہ وہ خود کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ کی ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے اور ایسی بارش ہونے لگتی ہے کہ اگر وہ گناہ نہ کرتے تو اس رحمت کا نزول ان پر نہ ہوتا اور اس مرتبے پر نہ پہنچتے۔ حاصل یہ کہ گناہ جو موجب عذاب تھا، جس پر عذاب ہونا تھا، وہ ندامت کے بعد، استغفار کے بعد وہ ثواب بن جاتا ہے۔ ایسی ہی توبہ ایک خاتون نے کی تھی۔ ایک خاتون تھی، قبیلہ غامد کی، اس سے زنا ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر وہ نہ مانی۔ آخر اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کر دیا۔ سنگسار کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اسلامی قانون میں ہے کہ اس کو سب پتھر برسائے جائے یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غامدیہ عورت کے متعلق کچھ ناشائستہ الفاظ کہہ دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد زبان روک، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر ایسی توبہ مکس والا بھی کرے نا تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ مکس وہ ٹیکس ہے جو سرکاری آدمی سوداگروں سے وصول کرتے ہیں، اور یہ ٹیکس وہ سوداگروں سے دھوکے سے لیتے ہیں۔ تو اگر وہ دھوکے سے ٹیکس لینے والے بھی توبہ کریں تو اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے۔ اس غامدیہ عورت نے ایسی توبہ کی ہے۔ یہی تو روح ہے اس قول کی کہ جس گناہ کا آغاز غفلت سے ہو اور انجام ندامت پر ہو یعنی توبہ پر ہو، وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کا آغاز فخر سے ہو اور انجام ریاکاری سے ہو۔ تو گناہ ہو سکتا ہے، گناہ ہر کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو وہ اس گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، اس گناہ پر استغفار کرے، رب کے حضور گڑ گڑائیں روئیں کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ ضرور اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا کرے۔ تیری چوکھٹ کے جو